بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فصل فی المعارضہ، یہ فصل ہے تعارض کے باب میں، معارضہ کے باب میں۔ معارضہ لغت میں کہتے ہیں اس ممانعت اور ٹکراؤ کو کہتے ہیں جو علی سبیل المقابلہ ہو، جبکہ صاحب نظامی جو شارح ہیں حسامی کے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے برعکس ہے۔ معارضہ اس مقابلے کو کہتے ہیں جو علی سبیل الممانعت ہو۔ لغت میں ایسے ممانعت اور ٹکراؤ کو کہتے ہیں جو مقابلے کے طریقے پر ہو۔ اصطلاح میں کہتے ہیں تقابل الحجتین المتساویتین علی وجہ، دو حجتوں کا، دو ایسے حجتوں کا جو قوت میں برابر ہو، اس طور پر متقابل ہونا، اس طریقے پر متقابل ہونا، لا يمکن الجمع بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تعارض یا معارضہ۔ دوسری ہے تناقض۔ تناقض کہتے ہیں تخلف الدلیل عن المدلول، شارح نے ذکر کیے تخلف الدلیل عن المدلول بأن یوجد الدلیل فی بعض المواضع ولا یوجد المدلول۔ دلیل کا مدلول سے پیچھے رہ جانا، اس طور پر کہ دلیل پائی جائے اور مدلول نہ ہو، بعض جگہوں میں مدلول نہ ہو۔ اب وہ چاہے مدلول کا تخلف، مدلول کا نہ ہونا، یہ موانع کی وجہ سے ہو یا غیر موانع کی وجہ سے ہو، اس کو کہتے ہیں تناقض، کہ دلیل کا مدلول سے تخلف ہو، دلیل ہو اور مدلول نہ پائی جائے، یہ تناقض ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان حجتوں کا، جو حجتیں پیچھے گزر گئی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع الامت اور قیاس، تو پیچھے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بحث گزر گئی ہے، اجماع اور قیاس کی بحث آگے آ رہی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان حجتوں کے درمیان تعارض نہیں ہوتا، ان میں حقیقی تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کی حجتیں ہیں۔ اگر اس میں بالذات اور اصل کے اعتبار سے تعارض کو مانا جائے تو پھر یہ تعارض اور تناقض کا ہونا، یہ تو عاجز ہونے کی علامت ہے۔ یہ شریعت کی حجتیں ہیں تو اصل کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے حقیقتاً ان میں تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعارض تو کہتے ہیں دونوں حدیثیں، دونوں حجتیں قوت میں برابر ہو اور ان میں جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو ان دو حجتوں کے درمیان کتاب اللہ میں
کتاب اللہ کے اندر یا سنت رسول کے اندر تعارض حقیقتاً تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقتاً تعارض یہ عجز کی علامت ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی بھی شے پر متناقض دلیل قائم کرے کوئی آدمی، کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلیل قائم کرے کہ جس دلیل میں تناقض ہے، یا ایسا حکم کو ثابت کرے، کسی حکم کو ایسے دلیل سے ثابت کرے کہ اس دلیل کے معارض دوسری دلیل ہو، تو یہ تو عجز کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ایسے دلیل قائم کرنا جس میں تناقض ہو، یا ایسے حکم کو ایسے دلیل سے ثابت کرنا کہ جس دلیل کے معارض دوسری دلیل موجود ہو، تو یہ تو عجز کی علامت ہے، یعنی تو اس بات پر مبنی ہے کہ یہ شخص اشیاء کی حقیقتوں سے ناواقف ہے، اشیاء کی حقیقتوں سے جاہل ہے، اس لیے تو کسی شے پر ایسی دلیل قائم کی ہے جس میں تناقض ہے، اس کو پتہ نہ چل سکا، یا یہ صحیح ایسے دلیل لانے سے عاجز ہے، بغیر تناقض کے دلیل قائم کرنے سے عاجز ہے، بغیر کسی ایسے دلیل لانے سے عاجز ہے۔ حکم تو ثابت کر رہا ہے لیکن ایسی دلیل لا رہا ہے کہ دوسری دلیل اس کے معارض ہے، اس کو یا تو پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو صحیح دلیل لانے سے عاجز ہے۔ تو یہ تو اشیاء کی حقیقتوں سے ناواقف ہونے پر مبنی ہے، اس کی دلیل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہے، ان سے جاہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہل سے منزہ اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس عاجز ہونے سے۔ اس لیے شریعت کی جو حجتیں ہیں ان میں حقیقتاً تعارض نہیں ہے، کتاب اللہ کا آپس میں تعارض نہیں ہے، کتاب اللہ کا سنت کے ساتھ حقیقی تعارض نہیں ہے، حقیقی تعارض نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعارض کہتے ہیں ایسے دلیلوں کو، ایسے تقابل کو کہ جس میں دونوں حجتیں برابر ہو، جس میں جمع کرنا ممکن نہ ہو، دونوں حجتیں قوت میں برابر ہو۔ اس لیے مصنف نے کہا تقابل الحجتین المتساویتین، دونوں برابر ہو، اگر دونوں برابر نہ ہوں گے تو پھر تقابل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر دونوں برابر نہیں ہے، دونوں قطعی نہیں ہے، ایک قطعی ہے اور ایک ظنی ہے، ایک خبر متواتر ہے اور ایک خبر مشہور ہے یا خبر واحد ہے، تو خبر متواتر اور مشہور میں تقابل تعارض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک قوی ہے اور ایک ظنی ہے، ضعیف ہے، ایک یقینی ہے قطعی ہے، دوسری ظنی ہے، تو ان میں تقابل نہیں ہو سکتا، جو قوی ہوگا اس کو ترجیح دیا جائے گا، قوی راجح ہوتا ہے ضعیف پر۔ کتاب اللہ کی آیت میں اور خبر مشہور میں تعارض ہے تو ایک قطعی اور ایک ظنی ہے، اس لیے جو قوی ہوگا وہ راجح ہوتا ہے ظنی پر، ضعیف پر، اس لیے کہا متساویتین کہ دونوں برابر ہو، اور اس طور پر تقابل ہو کہ جن میں جمع کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ اگر جمع کرنا ممکن ہوگا تو پھر تقابل نہیں ہوگا، پھر تعارض نہیں ہوگا، کیونکہ تقابل کہتے ہیں جب دونوں میں تعارض ہو تو ایک دوسرے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دلیل چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو اور وہ چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک دلیل دوسرے کو دور کرتی ہے، دفع کرتی ہے، اور اگر جمع کرنا ممکن ہوتا ہے تو پھر تقابل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ ایسے طور پر متقابل ہو کہ ان میں جمع کرنا ممکن نہ ہو، جمع کرنا ممکن نہ ہو، اور ہمیں اس کے تاریخ بھی معلوم نہیں ہے کہ پہلی دلیل کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے، پہلی اور بعد کا ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے کتاب اللہ میں سنت رسول میں حقیقی تعارض نہیں ہے، لیکن اس پر سوال ہوگا جب حقیقی تعارض نہیں ہے تو ہمیں تو تعارض نظر آتا ہے، ہمیں تو تعارض نظر آتا ہے کہ ایک آیت میں کچھ اور ہے، دوسری آیت میں کچھ اور ہے، ایک حدیث میں کچھ اور ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور ہے، تو ہمیں تو تعارض نظر آتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا مصنف نے
کہ ہاں ہمیں جو تعارض نظر آتا ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے تعارض نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر ایک حکم کو نازل کرتا ہے، دوسرے موقع پر اسی حکم کو نازل کر دیتا ہے رخصت دے کر۔ تو جب دوسری جگہ پر حکم نازل ہو جاتا ہے رخصت دے کر ہوتا ہے تو پہلا والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، دوسری ناسخ بنتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ تاریخ سے ہمیں چونکہ ناسخ اور منسوخ معلوم نہیں ہے، تاریخ سے ناواقف ہے، اس لیے جب ہمیں آیتوں کی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے کون سے نازل ہوئی، دوسری کب نازل ہوئی، تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمیں متقدم اور متأخر کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو پہلے نازل ہوگی وہ منسوخ ہوگی، جو بعد میں نازل ہوگی وہ ناسخ بنے گی۔ تو ہمیں جو تعارض نظر آ رہا ہے کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں، یہ ہمارا تاریخ سے ناسخ اور منسوخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تعارض ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے ان میں، کیونکہ حقیقی تعارض تو عجز کی علامت ہے، یہ تو عجز کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ اس لیے تاریخ سے ناواقف ہونا کی وجہ سے، ناسخ اور منسوخ کے نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں صورتاً تعارض نظر آتا ہے، تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے پھر مصنف نے ایک ضابطہ ذکر کیا۔ تعارض کو دور کرنے کے لیے مصنف نے ایک ضابطہ ذکر کیا اور تعارض کی حکم کو بیان کیا۔ شارح کہتے ہیں مصنف کو یہ مناسب تو یہ تھا کہ پہلے معارضہ کی رکن کو ذکر کرتے، پھر معارضے کی شرط کو ذکر کرتے، پھر حکم ذکر کرتے، لیکن مصنف نے جیسے کہ صاحب منار نے کیا ہے، صاحب منار نے رکن معارضہ ذکر کیا، پھر شرط ذکر کی، پھر آگے حکم ذکر کیا ہے کہ دو آیتوں کے درمیان تعارض کا حکم کیا ہوگا، دو سنتوں کے درمیان تعارض کا حکم کیا ہوگا، دو قیاسوں کے درمیان تعارض کا حکم کیا ہوگا، دو اقوال صحابہ کے درمیان تعارض کا حکم کیا ہوگا۔ تو پہلے رکن ہے، پھر شرط ہے، پھر حکم ہے، جبکہ مصنف نے، شارح کہتے ہیں یہاں پر مصنف نے حکم پہلے بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ رکن بیان کرو اور شرط بیان کرے تو یہ رکن اور شرط کے بیان کرنے سے مقصود حکم ہی بیان کرنا ہے، مقصود رکن اور شرط نہیں ہے، مقصود بیان کرنے سے حکم ہے۔ اس لیے مصنف نے حکم پہلے بیان کیا، رکن اور شرط کو بیان کیا، لیکن اس کو بعد میں بیان کیا، حکم کو مقدم کیا۔ اور مصنف نے کہا کہ دو آیتوں کے درمیان تعارض معارضے کا حکم یہ ہے کہ جب دو آیتوں کے درمیان تعارض ہو تو رجوع کیا جائے گا سنت کی طرف، تیسری آیت کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، رجوع کیا جائے گا سنت کی طرف۔ اور اگر دو سنتوں میں تعارض ہو تو رجوع کیا جائے گا قیاس کی طرف اور اقوال صحابہ کی طرف، قیاس کی طرف اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جیسے کہ حجتوں کے درمیان ترتیب ہے، کتاب اللہ پہلے ہے، سنت رسول بعد میں ہے، پھر قیاس ہے، پھر اقوال اجماع ہے، پھر اقوال قیاس ہے، پھر اقوال صحابہ ہے۔ یا بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، پہلے اقوال صحابہ ہے پھر قیاس ہے، ترتیب میں بعض کا اختلاف ہے۔ تو حکم یہ ہے معارضہ کا کہ جب دو آیتوں کے درمیان تعارض ہو تو رجوع کیا جائے گا سنت رسول کی طرف، تیسری آیت کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ترجیح بالقرآن، قرآن میں ترجیح قائم کرنا آیتوں سے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب دو آیتوں میں تعارض ہو تو تیسری آیت کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو یہ تیسری آیت ان دو میں سے کسی ایک کی مؤید ہوگی، ایک کی تائید کرتی ہوگی، لہذا پھر ایک جانب دو آیتیں ہو جائیں گی، ایک جانب ایک آیت ہو گئی، تو پھر ترجیح بالآیات، دو آیتوں کے ذریعے سے پھر ایک پر ترجیح لازم آئے گا، اور قرآن مجید میں ترجیح بالآیات یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح دینا جائز نہیں ہے، کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح دینا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں
قرآن مجید میں، جبکہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، بعض حضرات کے نزدیک قرآن مجید میں بھی ترجیح بالادلہ، ترجیح بکثرت الادلہ جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، لیکن عام قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح جائز نہیں ہے، اس لیے مصنف بھی اسی کے قائل ہے، تو انہوں نے کہا کہ رجوع کیا جائے گا، تیسری آیت کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی ایسے دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا جو ان آیات کے جنس میں سے نہ ہو، ان آیات کے جنس میں سے نہ ہو، تو سنت رسول آیات کے جنس میں سے نہیں، اس لیے آیات کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کتاب اللہ میں دو آیتوں کے درمیان تعارض کی مثال مصنف نے تو ذکر نہیں کی، شارحین نے ذکر کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا امر کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے، قرآن مجید میں جو آسان ہو فَقْرَؤُوا تم سب پڑھو، امام ہو پڑھے، مقتدی ہو پڑھے، منفرد ہو پڑھے، سب پڑھے۔ دوسری جگہ کتاب اللہ میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو۔ یہ دونوں آیتیں نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پہلی آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ قرأت امام پر بھی واجب ہو، مقتدی پر بھی واجب ہو، دونوں قرأت کرے، فقرؤ۔ اور دوسری آیت خاص طور پر مقتدی سے قرأت کو ساقط کر رہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کون پڑھے گا؟ امام پڑھے گا، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموش رہو، اس کے لیے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ تو یہ دوسری آیت خاص طور پر مقتدی کی قرأت کو ساقط کر رہی ہے، اس پر قرأت کے وجوب کو ساقط کر رہی ہے۔ پہلی آیت قرأت کو واجب قرار دے رہی ہے، دوسری اس کو ساقط کر رہی ہے۔ تعارض آ گیا مقتدی کے حق میں، امام کے حق میں نہیں ہے، منفرد کے حق میں نہیں، مقتدی کے حق میں قرأت میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا، ایک قرأت کو واجب کر رہی ہے، دوسری قرأت کو ساقط کر رہی ہے، وجوب کو ساقط کر رہی ہے، قرأت کو ناجائز قرار دے رہی ہے، تعارض ہے۔ تو ہم تیسری دلیل کی آیت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس کے جنس کی طرف، بلکہ سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور سنت کی طرف جو رجوع کیا گیا ہے تو سنت میں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرأت کرے فَأَنصِتُوا تو تم خاموش ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس روایت کو نقل کیا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، لیکن جب وہ قرأت شروع کرے، جب وہ قرأت کرے فَأَنصِتُوا، پھر خاموش ہو جاؤ، پھر کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح ابن ماجہ ہی نے ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو خاموش ہو جاؤ، تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح ابن ماجہ نے ایک دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کے من کان لہ امام، جس کے لیے امام ہو نماز میں تو امام کی قرأت اسی کی قرأت ہے، امام کی قرأت اسی کی قرأت ہے۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے معطا میں، معطا امام محمد میں
شیخین کے شرط پر ایک روایت نقل کی ہے، شیخین کے، مسلم اور ترمذی کے شرط پر ہے، ایک روایت نقل کی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، فإن قراءۃ الامام قراءۃ لہ، تو جو امام کی